پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جو یاری تھی وہ ٹوٹ گئی دھڑک کر کے بالکل۔ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی ہیں اور کسی وقت بھی یہ پیپلز پارٹی کے اراکین اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں اور شاید بہت جلد صدر آصف علی زرداری صاحب بھی مستعفی ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہوگا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ قمر دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ طاقتوروں کے، اور انہوں نے ایک کالم لکھا جس کے اندر انہوں نے بتایا، کالم کے اندر انہوں نے تحریر کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی چھٹی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور صدر آصف علی زرداری مستعفی ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیونکہ بہت سے معاملات کے اندر پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو بوجھ سمجھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے نالاں ہیں، ایک دوسرے سے شکوے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ ان کے اندر دوری پڑ چکی ہے، اور قمر دلشاد کے اس مضمون کالم کے مطابق اسٹیبلشمنٹ پیپل پارٹی سے تنگ ہے اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے معاملات منوا لیے ہیں، اب 28ویں ترمیم پھر منوانا چاہتی ہے، یعنی کہ ڈو مور کر رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ ایک منتخب حکومت 5 سالہ جس کا ٹرم ہو ٹینیور ہو، اس کے اندر 2 اصلاحات ہو چکی ہیں، ترمیم ہوئی، تیسری کی ضرورت نہیں، یعنی اب وہ 28ویں ترمیم نہیں چاہتے۔ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، پیپلز پارٹی کو بہت سمجھ رہی ہے یا اس سے تنگ ہے کہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہر وقت رہتی ہیں پیپلز پارٹی کی، فنڈ کے حوالے میں، وفاق کے حوالے میں، خصوصی طور پر ان کے پاس صوبے کا 2 صوبوں کی وزارت عظمیٰ بھی ہے، 2 صوبوں کے گورنر بھی ہے، پھر بھی وہ بھی ڈو مور ہور دیو جی سانو، ہور دیو، اور کیونکہ اس وقت اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی جو نشستیں خالی ہوئی تھی ضمنی الیکشن میں نون لیگ جیت چکی ہے، 6 سے زیادہ اس کے امائن بن چکے ہیں، تو اب اگر ایم کے ایم چھوٹی پارٹیاں ساتھ دیں تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہتی کہ پھر اس کے نخرے کیوں اٹھائے جائیں، کیوں ان کی بات مانی جائے، یہ جو ان کا جو نا وہ ضرورت کا پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، تو ایسے ہی 2-4 سیٹیں اور نون لیگ کو دے کر اسمبلی میں ان کی مضبوط پوزیشن ہو جائے گی، پھر ایم کے ایم اور دیگر چھوٹی جماعتوں کا رلا کر کوئی بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، تو لہذا پیپلز پارٹی سے جان چھڑائی جائے۔ ادھر سے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی لاہور آئے ہوئے ہیں، آصف علی زرداری صدر بھی لاہور تشریف لے آئے ہیں، اور وہ بھی اب اپنا جو رابطہ مہم لوگوں سے ملنا جلنا اور ملاقاتیں اپنے عہدیداروں سے، اپنے ورکر سے، کیونکہ 2
3 پوائنٹ پر اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے اندر ٹھنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی نہیں مان رہے۔ پہلا 28ویں ترمیم، دوسرا 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کو ختم کی گئی تھی، اس کو بحال کرنا، کہ 28ویں ترمیم کے اندر یہ ہے کہ جو نئے صوبوں کے اختیارات ہیں وہ وفاق کو دیے جائیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ نیا صوبہ بننا ہے تو اس کسی صوبے میں اگر ایک نیا صوبہ بننا ہوگا تو اس کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی 2/3 اکثریت اس کو قبول کر لے تو پھر نیا، یا 2/3 اکثریت ووٹ دے دیں صوبے کے حق میں تو وہ اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اختیار وفاق یا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو دینا چاہتے ہیں 28ویں ترمیم میں، جو پیپلز پارٹی کو قبول نہیں۔ دوسرا NFC ہے، NFC کے اندر صوبوں کو وسیع فنڈ اختیارات دی گئے ہیں، اور NFC میں پیپلز پارٹی بالکل کوئی بات سننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں NFC جس طرح ہے ویسے ہی رہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کی جائے NFC ایوارڈ کے اندر۔ تیسرا کہ کچھ محکمے ایسے ہیں جو صوبے کے پاس سے لے کر وفاق کو دینے، جیسے محکمہ تعلیم، اس طرح متعدد کوئی اور محکمے ہیں جو صوبوں سے وفاق کو دیے جانے ہیں، جس پر بھی بلاول بھٹو زرداری اپنی شدید قسم کی وہ شکایت رکھتے ہیں، ان کے تحفظات ہیں، وہ نہیں مان رہے، اور کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکٹنگ ہے، جو ٹیکسوں کو اکٹھا کر کے ہم وفاق کو خود دیں گے، اور یہ جو آپ کا FBR ہے یا ٹیکس کلیکشن کا دائرہ کار ہے وہ بھی وفاق کے پاس نہیں ہونا چاہیے، صوبے خود ان کو کلیکشن کر کے دیں گے۔ تو یہاں ان دونوں طاقتوں کے مابین کافی کشمکش ہے، کشیدگی ہے، اور اس بنا پر یہ معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور قمر دلشاد صاحب کا جو مضمون یہ آرٹیکل ہے اس میں واضح ہے کہ کسی وقت بھی حکومت سے پیپل پارٹی نکل سکتی ہے یا نکالی جا سکتی ہے۔ اس وقت انف بہت ہو گیا، اب ان کے نخرے طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے بھی اس روز ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر بات کی کہ خالی مائنس عمران خان نہیں ہو رہا، طاقتور عمران خان کو مائنس نہیں کر رہے، وہ تو ہوگا، لیکن غالباً امکان ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو بھی مائنس سیاست سے کیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز کی نسبت وزیر اعظم شہباز شریف کو اگر ہٹا دیا جائے تو مریم نواز اور بلاول بھٹو اس کے امیدوار ہیں، تو ان دونوں کی نسبت جو اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، جس سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ تو سوٹیبل جو امیدوار ہے وہ میاں شہباز شریف ہے۔ لہذا ان دونوں کو مائنس کر دیا جائے مستقبل میں بھی، اور شہباز شریف جیسا وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کبھی نہیں ملا، اور موضوع ترین امیدوار ہے، تو انہیں کو لے کر اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتی ہے۔ لہذا ان دونوں کا مستقبل، بلاول بھٹو اور مریم نواز کا بھی مستقبل میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ ہے، اسے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ صدر تک گزارا کرے گی، آصف علی زرداری ہوں گے، اور مریم نواز وزیر اعلیٰ سے آگے نہیں جائیں گی، تو ان کو بھی مائنس کر دیا جائے گا۔ یہ بات کی ہے حامد میر صاحب۔ اب آتے ہیں کہ سابق DGISI
لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اب اس کے اثرات، بہت منفی اثرات عمران خان اور پی ٹی آئی پر پڑیں گے، خصوصاً 9 مئی کے جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر، کیونکہ فیض حمید پر جو چارجز لگے ہیں اس میں سیاسی مداخلت بھی ہے اور اپنے عہدے کا غلط استعمال بھی ہے اور پاورز کا نیگیٹو یا غلط استعمال بھی ہے. تو اس کے اندر فیض حمید بہت سینئر جو اینکرز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید کے بعد اب جیسے جیسے ان کی تفتیش ہوگی، جیسے جیسے اس پر تفتیش کی جائے گی، اس کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام بھی آئے گا. اور عمران خان اس وقت نشانے پر ہیں اور عمران خان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اسی ضمن میں فیصل واڈا، سینیٹر فیصل واڈا صاحب کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اب کیونکہ فوج نے اپنے ہی جنرل کو جب نہیں چھوڑا تو اب عمران خان کا بچنا مشکل ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب گواہی شہادت دیں گے، مضبوط شہادت دیں گے، عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں معاملات میں عمران خان بھی ملوث ہے، اور ٹھوس ثبوت پیش کریں گے. آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں کہ جس وقت چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب تھے اور آئی ایس ایل کے چیف فیض حمید صاحب تھے، تو انہوں نے نواز شریف کو اتار کر عمران خان کو لے کے آئے تھے، اور اصل ٹسل چلی تھی سید عاصم منیر کی ایز اے آرمی اپنا آئی ایس آئی چیف اپائنٹمنٹ پر. نہ باجوہ صاحب چاہتے تھے اور نہ ہی فیض حمید صاحب چاہتے تھے، اور عمران خان کو مجبور کیا کہ ان کے عہدے سے ہٹاؤ. تو اب یہ اس وقت کی کشمکش، یہ ٹسل، یہ عداوت چل رہی ہے، اور فیض حمید صاحب کو سزا فوجی کورٹ نے سنا دی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. اب یہ وعدہ گواہ بنیں گے اور ثبوت دیں گے تو اس کی رد میں عمران خان آئیں گے، عمران خان کو بھی سزا ہو سکتی ہے. اور فیصل واڈا صاحب اور کچھ ان کے ہمدرد حکومت کے جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ اس پر ولاگز بنائے ہیں کہ شاید سزا موت یا سزا عمر قید ہو جائے، عمر قید کی سزا ہو جائے. لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان اس وقت نشانے پر ہیں، ان کو سزا ضرور دی جائے گی. فیض حمید کے اس سزا کے بعد اب اگلا نشانہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کو بین بھی کر دیا جائے گا اور عمران خان کو سزا بھی ملے گی. تو ایسے حالات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی حالات نہ سازگار نہیں ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں کوئی بری خبر عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے آ سکتی